بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج جس موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی پریشانی، الجھن تقریباً ہر فرد کو نہ ہو لیکن بیشتر لوگ اس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ مثلاً کسی طرح کے ناحق مقدمات کا سامنا ہو، عدالتی ایسے مقدمات میں الجھا دیا گیا ہو جن مقدمات سے آپ کا دور دور کا تعلق بھی نہ بنتا ہو، یا ناجائز مقدمہ آپ پر دائر کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان سے اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے غلط، ناجائز، بیہودہ اور جھوٹے الزامات لگائے پھرتے ہیں اور دوسرے فرد کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مظلوم شخص کو یا مظلوم فرد کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے ان الزام لگانے والوں سے، ان ناجائز مقدمہ کرنے والوں سے یا ان ظالموں سے اپنی حفاظت کر لوں یا اپنے آپ کو بچا لوں۔ ویسے تو شرعاً اگر دیکھا جائے تو ناجائز مقدمہ یا ناجائز اور غلط الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہم دنیا کی محبت میں اور دنیا کے حصول کے لیے اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہوئے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پھر حق اور ناحق کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کو دیکھنا ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی صورت کسی بھی ہمارے دوست یا بھائی کو سامنا کرنا پڑے، یا ایسی کوئی صورت درپیش ہو جس میں ناجائز الزام کا سامنا ہو، جھوٹے عدالتی مقدمات کا سامنا ہو، یا پھر کسی ظالم اور جابر کے تسلط کا سامنا ہو، غلبے کا سامنا ہو، تو ایسے میں ایک عمل، ایک وظیفہ آپ احباب کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ عمل اور وظیفہ باقاعدگی سے شرائط کے ساتھ ریگولرلی اپنا لیا جائے، اس وظیفے کو اختیار کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو اللہ کے فضل سے، کرم سے امید ہے کہ ظالم اور جابر اپنی مصیبت میں الجھ جائے گا، اپنی کسی پریشانی میں الجھ جائے گا، جھوٹا مقدمہ کرنے والا وہ اپنا دفاع کرتا پھرے گا، اور الزام لگانے والے کو اللہ پاک اس کے کیے کی اپنی سزا دے دیں گے۔ عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 44، سورہ مومن کی، سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے اور پارہ 24 ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ حصہ
اس آیت نمبر 44 کا، سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کا، اگر زیادہ کوئی پریشانی ہے، کوئی بہت ہی سخت ظالم اور جابر ہے جس کے آگے آپ بے بس ہو چکے ہیں، یا کوئی اتنا سخت الزام ہے کہ جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بن رہا، لیکن آپ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر 1000 مرتبہ یہ وظیفہ دہرائیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یعنی پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھا نماز کے بعد باوضو، پھر 1000 مرتبہ یہ وظیفہ اور ورد کیا، اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھا اپنے مقصد کی نیت کر کے، اور جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں کہ رب تعالیٰ تیری کلام کی برکت سے، تیری کلام کے وسیلے سے میں تیرے سامنے دست بدعا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، سوالی ہوں، میری یہ حاجت پوری فرما، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اور جنہوں نے یہ غلط کیا ہے، غلط الزام لگایا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، یا مجھے کسی جھوٹے عدالتی مقدمے میں الجھایا ہے، رب تعالیٰ تو ان کو اپنے کیے کی سزا عطا فرما اور مجھے ان کے شر سے، ان کے چنگل سے بچا، آزاد فرما اور میری حفاظت فرما۔ تو امید ہے اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی، اور آپ کو اللہ پاک اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تعداد ہے اور زیادہ پڑھنا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اتنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 2 وقت اس کا معمول بنا لیں، یعنی اول آخر 11 دفعہ درود شریف، درمیان میں یہ آیت کا حصہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر آخر میں 11 دفعہ درود شریف، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی۔ اگر پھر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم دن میں 1 مرتبہ باوضو اپنے مقصد کی نیت کر کے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ ورد اور وظیفہ جو ہے آیت کا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 1000 مرتبہ تلاوت کریں، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے گڑ گڑا کر عاجزی سے رو کر اللہ کے حضور اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ سے مانگیں اپنا مطلب، اللہ سے سوالی بن کر اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے عاجزی کا، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے اپنا مقصد مانگیں۔ امید ہے رب تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور آپ کو اس مصیبت سے اور اس کرب سے، اس تکلیف سے، ظالموں کے ظلم سے، جابر کے جبر سے، اور ناحق مقدمے کے الجھاؤ سے، اور الزام لگانے والوں کے اس الزام تراشی سے نجات عطا فرمائیں گے، حفاظت میں رکھیں گے، اور ان ظالموں اور جابروں کو، ناجائز مقدمہ کرنے والوں کو اور ناجائز غلط الزام لگانے والوں کو اللہ پاک ان کے کیے کی سزا دیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان کا حشر بھی دیکھیں گے، انجام بھی دیکھیں گے۔ لیکن پھر شرط یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ آپ حق پر ہوں گے تو اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی۔ اگر آپ ناجائز کسی اپنی خواہش کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ راضی تب ہوتے ہیں جب آپ حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا در پکڑیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے سوالی بنیں، اور اللہ کی شرع کو، شریعت کو اپناتے ہوئے، اللہ کی شریعت پر چلتے ہوئے اس سے آپ اپنا جو ہے وہ سوال کریں اور مانگیں، تو تب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ راضی ہو کر پھر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو جائز مقاصد کے لیے اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ذات کے سامنے عاجزی کرنے کی، سوالے بننے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔